الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک پاکیزہ دین، پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دین کا ہر ایک شعبہ ہماری دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے کافی ہے، اور اسی دین کا ہر شعبہ ہمیں آخرت میں نجات بھی دلا سکتا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہلکی چیز سمجھ لیا، اس کی اہمیت اور قیمت ہمارے دلوں سے نکل گئی، اور دنیا ہمارے دین کو مٹانے کے درپے ہے. وہ لمحہ بلمحہ یہی کوشش دنیا کے ہر ایک شعبے میں اسلام کی مخالفت رچی بسی ہوئی ہے، اور ہم مسلمان اس نزاکت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہم انہی کی ہوا میں بہتے چلے جاتے ہیں، ہم انہی کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں. ہماری زندگیوں سے دین نکلتا چلا جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. آج جس موضوع کو آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں، ہمارے دین کا بہت اہم ترین موضوع ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اس موضوع کو سننے کے لیے بھی سننا بھی گوارا نہیں کرتا. لوگوں نے کہنا بھی چھوڑ دیا، اور اس موضوع میں ہم اتنے کمزور پڑ چکے ہیں، اتنا پیچھے رہ چکے ہیں کہ جیسے اب ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے. اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن پاک کی یہ دو آیتیں جو میں نے دو جگہوں سے پڑھی ہیں، پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی آخر الزماں، اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کو براہ راست خطاب فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، قل لازواجک وبناتک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. غور فرماتے جائیے گا، براہ راست خطاب ہو رہا ہے نبی کو، اور جو حکم اللہ دینا چاہتے ہیں عام مسلمانوں کو
تو اس کی شروعات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے اور بیٹیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آپ کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوئی ہیں وہ سب کی سب، چاہے جتنے کم سے کم دن کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی ہیں، وہ سب قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کی ماں ہیں۔ ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ کبھی ہمارے دل میں یہ وہم بھی نہیں آ سکتا ہے کہ ہماری ماؤں سے خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی کا شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محفوظ فرمایا تھا کہ ایک جاندار مخلوق اللہ کی ہے مکھی، جس کو ہم لوگ گندی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ نے اس مکھی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ خبردار خبردار، پوری دنیا میں جہاں چاہو بیٹھو، میرے نبی کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور یہ سیرت ہے، یہ تاریخ ہے کہ کبھی مکھی اللہ کے پیارے نبی کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھی۔ تو کیا آپ کی ازواج مطہرات کی زندگیوں میں کبھی کوئی غلطی کا شعبہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں؟ ان کے روحانی اولاد سوچ نہیں سکتے، مگر یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو سکھانا چاہتے ہیں، شروعات وہاں سے کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے نبی، ہم آپ کو اور آپ کی ازواج مطہرات کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، مگر ہم اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو حکم ہم دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے حکم ہے، لیکن ہم شامل کرنا چاہتے ہیں نبی کی بیویوں کو، بیٹیوں کو۔ اے پیارے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اندازہ لگا لیجیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساری ایمان والی عورتوں سے فرما دیجیے، کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کے اوپر کپڑا ڈال کر رہا کریں جب باہر نکلیں۔ پردے کا حکم ہے۔ شروع کہاں سے کیا؟ ازواج مطہرات سے، اور صاحبزادیوں کو پہلے دوسرے نمبر، اور باقی ساری نساء المومنین جتنے ایمان والے ہیں ان کی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر رکھا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس عمل سے یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف ہیں، ان کی شرافت کی یہ نشانی بنے گی، پھر دنیا ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ ایک ایک بات غور کرنے کا، شرافت کی پہچان پردہ ہے، بے پردگی شرافت کی پہچان کبھی قیامت تک ہو نہیں سکتی۔ وہ نکال دیں اپنے دلوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا بے پردہ ہو جائیں گے ہم اتنے بڑے اور بڑے شریف کہلائیں گے، وہ اللہ کی نظر میں رذیل ہیں، ذلیل ہیں، خبیث ہیں۔ جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی شرافت کی پہچان پردے کو فرما رہے ہیں تو اس امت کے دلوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم بے پردہ ہو کر کے شریف بن جائیں گے؟ یہ کہاں سے؟ ایک دم الٹی بات۔ یہ تو رذالت کی نشانی ہے، ضلالت کی، گمراہی کی نشانی ہے کہ چہرے سے کپڑا ہٹ گیا عورتوں کے۔ اس میں ذرا سا کمی کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو
ازواج مطہرات سے حکم آ رہا ہے، بناتے رسول کے کو حکم آ رہا ہے، اور پھر نساء المومنین ہر ایمان والی ماں عورتوں کو حکم آ رہا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کپڑا اپنے چہروں پہ ڈال کر رکھا کرو۔ ذالک ادنا، یہ کم درجے کی بات ہے کہ ان کی شرافت اسی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ شریف گھرانے کی ہیں، فلا یوزین، پھر ان کو کوئی ستائے گا نہیں۔ اب آج جو ہم ستائے جا رہے ہیں یا ہمارے گھر کی عورتیں ستائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کوئی دنیا کے اندر عزت پا سکتا ہے؟ ہم شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر کے ہم دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، کبھی نہیں پا سکتے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ باقی غلطی تھوڑی بہت جو ہوگی وہ تو ہم معاف کر ہی دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں زندگی کا اصول بتا رہے ہیں، اچھی زندگی، شرافت والی پاکیزہ زندگی کے طریقے سکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو حکم دے دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ ایمان والوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر عورتوں کو الگ حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جہاں مجبوری ہے تو وہ اللہ معاف کریں گے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور بھی تفصیلات ہیں، یہ بڑی موٹی موٹی بات ہے کہ یہ ہماری نظریں جو بدعمالیوں کی طرف لے جانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ اب اس زمانے میں لوگ کہیں گے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نظریں جھکا کر رہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ غلطی ہو جائے کبھی تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، بدنگاہی ہو جائے تو معافی مانگنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اب بدنگاہی سے بچ نہیں سکتے، اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ زمانہ فحاشی کا جتنا ترقی کر چکا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان کے ہر شعبے پر عمل کریں گے تو ایمان والے کہلائیں گے۔ حیا کو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک شعبہ فرمایا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر اس کو کنارے کر دیا کہ نہیں اب اس پر عمل ہونا ممکن نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا لیں، ایمان نکل جائے گا۔
ایمان ایسے ہی نکلتا ہے. پہلے ایمان کی قیمت دل میں گھٹتی ہے، ایمان کی وقت دل سے نکلتی ہے، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان نکل چلا جاتا ہے. ہم آنکھ بند کر کے دنیا میں جی نہیں سکتے. ہماری آنکھ کھلی ہونی چاہیے. ہماری آنکھوں میں یہ دکھائی پڑنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اسلام کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم کتنا کم عمل کر رہے ہیں ایمان کے حکموں پر، اسلام پر. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کیا کیا کر رہی ہے. ہم صرف اپنے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اپنی نمازوں میں، روزے میں مگن رہیں اور ہماری آنکھیں بند ہو جائیں دنیا سے، ہم چند دن بھی نہیں رہ سکیں گے. آج ایک ایک کر کے ہماری زندگیوں سے ایمان کا شعبہ نکالا جا رہا ہے. نکالنے کی ساری دنیا کوششیں کر رہی ہے. کبھی ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ 50 سے زیادہ ممالک مسلم ملک ہیں. اس سے بڑی بھول کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے مسلم ملکوں کے اندر سے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا چند روز پہلے، ایک ہفتہ پہلے، جتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسلام کے جھنڈے پر کلمہ لکھا جاتا ہے، انہوں نے انگریزیت کو پہلی تاریخ کس طرح سے چوما ہے. انگریزیت کو گلا لگایا ہے. عیسائیت کو کروڑ روپے کی آتش بازی. ہم ان ملکوں کا نام کیوں لیں گے، آپ کو تو خوب معلوم ہے. کروڑ روپے کی آتش بازی. تمام عورتوں کا راتوں میں ڈانس کرنا اور ناچنا اور تھرکنا اور چلنا کودنا، یہ نئے سال کی مبارکبادی کے لیے، جشن کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، یہ ہے کوئی اسلام کا شعبہ؟ لیکن مسلم ممالک میں جب یہ سب ہوگا تو ان ممالک میں جہاں اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، وہ کس طرح اسلام کے نام پر سر اٹھا کے جئیں گے؟ اور ان کو کیسے جینے دیا جائے گا کہ تم ہی بڑے مسلمان ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو جہاں تم جاتے ہو حج کرنے کے لیے، جہاں تم جاتے ہو اپنا دیکھنے کے لیے کہ وہاں سب مسلمان پڑے ہیں لمبا لمبا ابا جبہ پہن کر کے، پگڑیاں باندھ کے، دیکھو وہاں کہتے نعت نہیں، تم کیوں نہیں ناچتے؟ یہ مسلمانوں کے لیے مصیبت ہے. ہم اس خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہیں کہ وہاں اسلام ہے. اگر ہم نے اسلام پر زندگی گزارا تو ہم مسلمان ہیں اور اسلام یہاں ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں مانیں گے کہ جہاں اسلام کا پرچم لگا ہوا ہے وہ مسلمان ہے. کیسے مان لیں جب وہاں اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے؟ تو پہلے ہمیں ٹٹولا گیا کہ ہم کتنے پختہ مسلمان ہیں. جب دیکھ لیا کہ ان کی رگوں میں اب اسلام کا خون نہیں دوڑ رہا ہے تو اسلام کے ایک ایک شعبے پر انہوں نے ایک ایک شعبے کو نشانہ بنا لیا. ورنہ مسجدوں کا مسمار کرنا اور مسجدوں کو بلڈوز کرنا کبھی سوچا نہیں گیا تھا. مسلمان تو کیا غیر بھی نہیں سوچتے تھے. غیر بھی جاتے تھے تو ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کے ریسپیکٹ کر لیتے تھے، احترام کر لیتے تھے مسجد کے دروازے کو دیکھ کر کے، غیر بھی. لیکن آج ہماری ساری مسجدیں نشانوں پر ہیں. کل کی تو بات ہے، پرسوں کی، راجدھانی دلی کے اندر وہاں پر جہاں مسلمانوں کا بیلٹ موجود ہے، معمولی سا بہانہ بنا کر، جھوٹا بہانہ بنا کر، چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح 12 بجے رات کو اتنی بڑی فوج بلڈوزر کی لے کر جا کر اس کو مسمار کیا.
مسجد کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مسجد کی ہیں اور وقف میں رجسٹرڈ ہیں، وقف بورڈ کے رجسٹر میں اس کے نمبرات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا غلطی بھی ہے، کہیں پر انکروچمنٹ ہے، تو قانون اس کے لیے موجود ہے، نوٹس دو۔ پھر اس کے بعد ایک کورٹ ہے، دو کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہے کر دو۔ کچھ کہا کسی نے بابری مسجد پہ؟ جب اس ملک کے سب سے اونچی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، جان بوجھ کے دیا اور یہ مان کر کے دیا کہ وہ مسجد ہے لیکن ہم مجبور ہیں، مسلمان نے کہا جب تم مجبور ہو تو جاؤ، ہم اللہ کے ہاں کہہ دیں گے کہ جب ہمارا سپریم کورٹ مجبور ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، گرا دو، کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب تو زمانہ وہ آ گیا میرے مسلمان بزرگوں دوستوں، اب آپ کو سپریم کورٹ تک جانے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، ختم کہانی۔ اب تو اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے گا اور رات کے اندھیرے میں ہو جائے گا جب آپ خواب غفلت میں ہوں گے، سوتے رہیں گے۔ اور اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس نے ٹٹول لیا کہ اب ایمان ان کے دل میں اتنی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ اس سے کچھ آگے امید نہیں ہے، ٹٹول لیا۔ یہ تو اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اتنے ٹکڑوں میں کہ ان سے کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اعضاء کو اس روح کے ذریعہ جوڑ دیا ہے۔ سر پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ آنسو ٹپکاتا ہے اور پاؤں ڈاکٹر کے ہاں چل کے جاتا ہے۔ جسم کے سارے اعضاء ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ جس دن یہ روح نکل جائے گی، ایک ہاتھ کو کاٹ دیجئے، دوسرے کو پرواہ نہیں ہے، کتنا بھی کچھ کر دیجئے، ایک قطرہ آنسو بھی کرنے والا نہیں ہے۔ روح نکل جانے کے بعد آج اسلام کی روح ہمارے جسموں سے نکل چکی ہے، ہماری زندگیوں سے اسلام کی روح نکل چکی ہے۔ ایک بھائی مار کھاتا ہے، دوسرا مسکراتا رہتا ہے۔ ایک مسجد پہ بلڈوزر چلتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد نہیں ہے، ہماری مسجد ادھر ہے۔ اور جب ان پہ بلڈوزر چلے گا، ادھر والے کہیں گے کہ وہ ہماری مسجد نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کو بچانے والا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے فیور میں آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ ٹٹول لیا انہوں نے، دیکھ لیا کہ یہ ان کا شیرازہ اتنا منتشر ہو چکا ہے، بکھر چکا ہے کہ اب ان سے کچھ ہمارے خلاف نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو رہا۔ یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس ظالموں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، پلان بنایا ہوا ہے۔ وہ تو دوسرے ملک کا، بغل والے ملک کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ملک یہ نہیں ہے، یہاں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اور جس ملک کا نام لیتے ہیں اسلام وہاں بھی نہیں ہے، اسلام وہاں بھی نہیں۔ اور اسی کو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جب وہاں پر اسلام نہیں ہو تو تم کس منہ سے اسلام کا نام لیتے ہو؟ ہم نے تو اسلام کے نام پر ایک ملک دے دیا تھا تم کو، اگر تم کو اسلام پر جینا تو وہاں جاؤ۔ جبکہ وہاں والے خود اسلام پر نہیں جی رہے ہیں، لیکن ہم ان کے نام پر ستائے جا رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ آیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اسلام پر جینے کا ارادہ کر لے۔ اب کوئی کسی کے سہارے اسلام پر جینے کی تمنا چھوڑ دے۔ اب ہر ایک کی زندگی میں اسلام آ جائے، پھر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اجتماعی طور پر، عوامی سطح پر، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اسلام زندہ ہو جائے، یہ خواب بنتا چلا جا رہا ہے۔
قرآن پاک کی جن آیتوں کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا، اس میں ایمان کے ایک شعبے کا حکم ہے، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ۔ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ہم برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیجیے، پہلے کسی حد تک لوگ لحاظ کرتے تھے کہ یہاں پر مرد بیٹھتے ہیں، یہاں پر عورتوں کو مت آنے دو، عورتوں کو کنارے رکھو، وہ بھی شریک ہوں شادی میں۔ لیکن اس طرح نہیں کہ ایک ہی ہال میں سب کے سب اور ایک کا دوسرے سے دھکا دھکی ہو رہا، ایسا نہیں کرو۔ پہلے لوگ لحاظ کرتے تھے، پہلے لوگوں کے اندر تھوڑی سی شرم تھی، حیا تھی، وہ اس طرح سے نکل گئی کہ اب تو ان کو مزہ آتا ہے کہ چلو سب ایک جگہ دھکے کھاؤ، ایک ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب تو نکاح کی مجلس میں بھی ایک ساتھ بٹھا دیا لا کر، حیرت۔ پھر اوپر کا ہال کیوں بک کیا تھا؟ عورتوں کے نام پر نا، کیونکہ ہال میں نکاح کے سامنے ہی عورتوں کو بٹھانے کا کوئی مطلب ہے، لیکن اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے ہماری، اس کو احساس نہیں ہے۔ بہت پہلے اکبر الہ آبادی وہ خفتی نہیں تھا شاعر، وہ ہماری نسوں کو پکڑتا تھا، ہمارے رگوں پہ ہاتھ رکھ کر کے جو کہہ دیا اس نے آج بھی۔ کل بے حجاب چند نظر آئی بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ آپ کسی کو غیرت آتی ہے؟ بیویاں جب بے حجاب نظر آتی ہیں تو غیرت آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ وہ اکبر شاعر کہہ رہا ہے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ صحیح کہا، جب مردوں کے عقل پہ پردہ پڑے گا تو ان کی عورتوں کے چہروں سے پردہ ہٹے گا۔ مرد اگر غیرت مند ہوں گے تو اپنی عورتوں کو ان کا مقام و مرتبہ بتائیں گے کہ تم کو پردے میں رکھ کر تمہاری قیمت گھٹائی نہیں جا رہی، تمہاری قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ دیکھو ہم قرآن پاک کو وہ جزویدان میں لپیٹ کے کپڑے میں حفاظت سے رکھتے ہیں اور کسی کتاب کو جزویدان میں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمارے یہاں مقدس کتاب ہے، ہم نے عورتوں کو مقدس مخلوق سمجھا ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم ان کو پردوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا نے ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کی قیمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو تو جاننا چاہیے نا کہ عورتوں سے اللہ جتنا بڑا کام لینا چاہتے ہیں اتنا بڑا کام مردوں سے ہو نہیں سکتا ہے۔ مرد پیسہ چھاپ سکتے ہیں، مرد پیسہ جمع کر سکتے ہیں، مرد مکان بنا سکتے ہیں، مرد کھیتی جو کر سکتے ہیں، مرد دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں، مرد چاند پر بھی جا سکتے ہیں، سورج پہ کمندے پھینک سکتے ہیں، لیکن ایک نسل کو بنانا، ایک انسان کو انسان بنا کر دنیا میں پیش کرنا، یہ تو صرف عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹا کام ہے، نسل انسانی کو انسانیت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ صرف اور صرف عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ مرد دنیا کا سب کام کر سکتا ہے، لیکن انسان بنانا، انسان کو انسانیت کی شکل میں ڈالنا، یہ مردوں کا کام نہیں، عورتوں کا کام۔ لیکن آج جب وہ عورتیں بازاروں کی زینت بن گئیں اور شمع محفل بن گئیں تو آج ہماری نسلیں بھٹک رہی ہیں، آج ہماری نسلیں انسانیت کو تلاش کر رہی ہیں کہ انسانیت کہاں پر ہے۔ آج انسانیت ہمارے اندر سے ناپید ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس نسل کو کیسے بچایا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، ایک نابینا صحابی ادھر سے آ گئے، حضور کی نظر پڑی کہ ایک صحابی ہیں، نابینا ہیں، لاٹھی ٹکٹکاتے ہوئے آ رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا تم دونوں پردے میں چلے جاؤ، تم دونوں پردے میں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا بڑی معصومیت سے، اور پوچھنے کی بات بھی تھی کہ حضور ان سے کیا خطرہ، یہ تو اندھے ہیں، ان کی تو آنکھ سے دکھائی نہیں پڑتا، یہ ہم کو دیکھیں گے نہیں، پھر ان سے پردہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے کتنی رحمت والا جواب عطا فرمایا، فرمایا عائشہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو۔ جس طرح آنکھ والے مردوں کا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے میں خطرہ ہے، اسی طرح آنکھ والی کسی عورت کا کسی بھی مرد کو چاہے وہ اندھا ہے دیکھنے میں خطرہ ہے۔ ہم اس خطرے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، جب تک کہ یہاں پر وہ رہیں گے آپ لوگ پردے میں رہیے۔ حالانکہ وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن امت کو سبق سکھایا گیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، جو چاہو کر لو، جیسے چاہو کر لو، تو برباد ہو جاؤ گے، برباد۔ تمہاری بربادی دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے، تمہاری بربادی تمہارے اپنے اعمال میں ہے، اور تمہاری آبادی بھی تمہارے اچھے اعمال میں ہے۔ اللہ اس کے رسول ہمیں آباد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ پیارے پیارے اصول ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو دنیا کی چالیں، نیا فارمولہ آ گیا نا، سب کو معلوم ہے، کبھی غور تو نہیں کرتے نا۔ فارمولہ آ گیا کہ اب نقاب میں، حجاب میں، پردے میں کوئی مسلمان عورت زیوروں کی دکان میں گھس نہیں سکتی، سب کو معلوم ہے۔ مطلب زیور سے یہ چھوڑ نہیں سکتی، زیور کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتی، اور زیور کے بغیر تو ان کی شادی ہو نہیں سکتی، اور زیور کے بغیر تو ان کا رشتہ لگ نہیں سکتا، تو یہ تو زیور کے لیے مجبور ہیں۔ اب جب زیور کے لیے مجبور ہیں تو زیور کہاں سے، آسمان سے تھوڑے ہی اترے گا ان کے گھروں میں، ان کو تو پھر دکان کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو ایسا قانون بناؤ کہ ان کا پردہ ان کے چہرے سے ہٹا کے پھینک دو، ان کا نقاب، ان کا حجاب اتروا لو۔ کبھی اتنے اونچے عہدیدار کے ہاتھ سے بھرے اسٹیج پر، بھرے مجمع میں چہرے پر سے نقاب کھنچوا کے پوری دنیا میں ذلت مول لے لو، مول لے لیا اس نے۔ اس ایمان والی نے اپنا ایمان بچا لیا اور ان کے منہ پہ تھوک دیا کہ ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کو پھینک سکتے ہیں، پیسے سے داب سکتے ہیں، مگر ہم اسلام کا پردہ اپنے چہرے سے نہیں ہٹا سکتے۔ پوری دنیا میں آواز گونجی کہ ایسی ایمان والی ابھی ہے موجود۔ تب انہوں نے نئی چال چلی ہے، ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہ زیور خریدنے کے لیے، اگر اچھا زیور ہی کی دکان میں سارا خطرہ کیوں آ گیا، کپڑے کی دکان میں کیوں نہیں؟ اگر تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یہ جتنے پردے میں جانے والی ہیں سب ڈکیت ہیں، چور ہیں، ڈکے ہیں، تو وہ تو کہیں بھی کسی بھی دکان میں جائیں گے تو ڈکیتی کریں گے، تو تم پابندی لگا دو کہ کپڑے کی دکان میں نہیں جا سکتی، وہ کرانہ کی دکان میں نہیں جا سکتی، وہ بینک میں نہیں جا سکتی، وہ کہیں نہیں جا سکتی، پابندی لگاؤ۔ صرف زیور کی دکان میں لگا دیا پابندی۔ اب مسلمان سوچیں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر
مسلمان ان کو ترکی بترکی جواب دینے کی ہمت جٹا لینا، ایک دن میں ٹائٹ ہو جائیں گے۔ مسلمان فیصلہ کر دے ہم کبھی زیور خریدنے اپنی عورتوں کو نہیں بھیجیں گے، دیکھیے کل وہ پیر پکڑیں گے کہ آپ ہی سے تو میری گاڑی چل رہی تھی، اب تو میرا بھٹا بیٹھ گیا، اب آئیے آپ نقاب پہن کے آئیے، پورے برقع میں ڈوب کے آئیے، ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور آپ کا سامان بھی دیں گے۔ مگر مسلمانوں سے ایسی امید نہیں ہے، مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بولیں کیا ہوگا، نقاب نہیں ہے، وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں نقاب نہیں تو کیا ہوا۔ نماز پڑھتی ہیں ہماری خواتین، ان کی نماز خیریت سے ہے، انہوں نے پہلے ہی کپڑا ایسا نکال دیا کہ ان کا بدن نہیں چھپے گا۔ نماز کے لیے بدن کے جتنے حصے کو چھپانا فرض ہے، کیا ہماری عورتوں کو معلوم ہے؟ کسی مرد نے اپنی عورتوں کو بتایا ہے کہ عورتوں کا ستر کتنا ہے؟ سوائے چہرے کے، ہتھیلی کے، قدم کے کچھ کھلا ہوا رہے گا، نماز نہیں ہوگی۔ مگر جیسا کپڑا وہ بابو لوگ بنا کر کے اسرائیل سے لا رہے ہیں، ویسا ہماری گھر کی عورتیں بھی خوب بڑھیا سے پہن رہی ہیں، ہمارے نوجوان تو انہی کے رنگ میں رنگے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کا نوجوان ان کا ڈریس پہن کر کے ان کے ملک میں چلا جائے گا تو ان کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب ہمارے تو ہے، لباس ہی بتا رہا کہ ہمارے ہیں۔ تو مسلمان اگر فیصلہ کر لے کہ ہمیں ایمان پر جینا ہے، ایمان پر مرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مان کر زندہ رہنا ہے، تو طے کر لیں کہ وہ ہمیں اسلام سے ہٹائیں گے نہیں۔ ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں، اپنے اسلام کا ایک شعبہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان آج یہ طے کر لے، کل وہ آپ کی خوشامد کریں گے، لیکن وہ ٹٹول چکے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں اسلام اور ایمان کے معاملے میں کہ ان کو ذرا سا بھی کہیں پر سے دھمکا دیا جائے، ڈرا دیا جائے تو یہ مسجد چھوڑ کے گھر میں دبک جائیں گے۔ ورنہ سارے اگر مسلمان نمازی بن جائیں اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگ جائیں اور آپس کے اختلاف کو مٹا دیں، کہیں ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہے، ہمارا اللہ اس کا رسول ایک ہے تو ہم ایک ہیں، ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہیں، ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، قبلہ ایک ہے تو ہم ایک۔ اگر یہ طے کر لیں کہ ہم ایک ہیں، 50 اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے، ادھر منہ گھما کے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ۔ پہلے ہم اپنے اختلافات کو مٹا لیں، اسلام کے ایک ایک حکم کو جانیں، اس پر چلنے کی کوشش کریں اور ان کو جواب دیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر جئیں گے، اسلام پر مریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔